بڑوں میں اور بزرگوں میں ہم دینی اعتبار سے دیکھیں تو ہمارے جو بزرگ ہیں، مشائخ ہیں، علماء ہیں، یا ماضی کے جو ہمارے فقہائے کرام، صحابہ کرام ہیں، ان کی قدر اس انداز میں بھی ہمیں کرنی چاہیے کہ انہوں نے دین کو، قرآن و حدیث کو سمجھنے اور سمجھانے کے لیے جو کوششیں کی ہیں، ان کی کوششوں محنتوں سے ہم فائدہ اٹھائیں۔ یعنی وہ کہا جاتا ہے نا کہ پہیہ ایجاد ہو چکا ہے، دوبارہ پہیہ ایجاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو دینی معاملات میں بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو دوبارہ پہیہ ایجاد کرنے کے چکر میں، یعنی اب دیکھیں احادیث مبارکہ میں جو شرعی احکامات بیان کیے گئے ہیں تو امت کے جو بڑے فقہاء ہیں، مجتہدین ہیں، بالخصوص ائمہ اربعہ، امام اعظم ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، اور ان کے بعد جو ان کے شاگرد تلامذہ ہیں، تو انہوں نے ان احادیث میں، آیات میں، دلائل میں غور کر کے شریعت کے احکامات کو بڑے خوبصورت انداز میں بیان کیا، کچھ احکامات واضح طور پر بیان کیے اور کچھ اصول بنا کے دے دیے کہ آئندہ پیش آمدہ جو مسائل ہوں گے، ان اصولوں کی روشنی میں ان مسائل کو حل کیا جائے۔ تو اب کون سی حدیث ناسخ ہے، کون سی منسوخ ہے، کس مسئلے پر عمل کرنا ہے، نہیں کرنا، یہ ساری چیزیں طے ہو چکی ہیں۔ پچھلی صدی میں ہمارے بزرگ یہ کام کر چکے ہیں، محنتیں کر چکے ہیں، ساری زندگیاں انہوں نے وقف کر دی۔ لیکن اب بعضوں کو شوق ہوتا ہے کہ نہیں، پہیہ دوبارہ ایجاد کرنا ہے۔ اب وہ دوبارہ حدیث کی کتاب کھولیں گے، دوبارہ ان دلائل کو دیکھیں گے اور اپنی اٹکل سے وہاں سے مسائل نکالنے کی کوشش کریں گے۔ تو ہمیں بزرگوں کی محنت کی بھی قدر کرنی چاہیے۔ یہاں بخاری شریف کی ایک حدیث پاک بیان کروں گا۔ یعنی ایک تاثر یہ ہے کہ پہلے والے تھے معاذ اللہ، ان کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ اب چونکہ دور بدل چکا ہے، صلاحیتیں بڑھ چکی ہیں، چیز کو سمجھنے کے ذرائع اور طریقے بھی نئے نئے آ چکے، لہٰذا ہم جو سمجھے ہیں یہ پہلے والوں سے بہتر سمجھیں۔ لیکن حدیث پاک میں تو اس کا برعکس بیان کیا گیا ہے۔ بخاری شریف کی روایت ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں یذهب الصالحون الاول فالاول، کہ جو نیک لوگ ہوتے ہیں وہ ایک ایک کر کے دنیا سے تشریف لے جاتے ہیں، پھر کیا ہوتا ہے وَيَبْقَى حُفَالَةٌ كَحُفَالَةِ الشَّعِيرِ أَوِ التَّمْرِ، جب نیک لوگ ایک ایک کر کے دنیا سے جاتے ہیں تو بعد میں جو افراد رہ جاتے ہیں، بعد والوں کی مثال کیسی ہے، جیسے کھجور اور جو کا جو چھلکا ہوتا ہے اور اس کا جو ایک کچرا ہوتا ہے، اس سے تشبیہ دی گئی کہ پہلوں والوں کے مقابلے میں بعد والوں کی یہ حیثیت ہے۔ تو حدیث پاک میں تو پہلے والوں کی برکت بیان کی جا رہی ہے اور ان کی اہمیت کو بیان کیا جا رہا ہے، اور بعد والا جو ہے جس کو چھلکے قرار دیا گیا کہ ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے پہلے والوں کے مقابلے میں۔ تو اللہ پاک ہمیں اپنے بزرگوں کی، اپنے علماء کی، اپنے فقہاء کی قدر کرنے اور انہوں نے جو دین کی خدمات کی ہیں انہی کو آگے بڑھانے کی توفیق عطا فرمائے۔